مال کی راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ابھی 17 راتوں سے تو روز اعلان ہو رہا ہے، اور ابھی بھی دیکھو آسمان سے اعلان ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے کان سن نہیں سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بات بالکل حقیقت ہے۔ یہ مٹی کے کان سن نہیں پا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ روزانہ آسمانی دنیا سے اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا عطا کر دیا جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ روز آسمانی دنیا سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ یوں تو دن رات اللہ کی رحمت کے در کھولے ہوتے ہیں، جب بندہ آ جائے اللہ نوازنے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی میں ارشاد فرمائے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا میٹنگ ٹائم اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ تم مجھ سے ملنے کب آؤ گے، تم مجھ سے دعا کب کرو گے۔ کسی انسان سے ہمارا کوئی تقاضا ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب سے ہی ملنا ہے، تو ڈاکٹر صاحب انسان ہیں، تو بشری تقاضے بھی ان کے اپنے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ان سے ملنا تو ان کے ٹائم پہ جانا پڑے گا۔ وکیل صاحب سے ملنے ٹائم پر جانا پڑے گا، انجینئر صاحب سے ملنے ان کی آفس ٹائم پر ہمیں جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا میٹنگ ٹائم بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ سے ملنے کب آنا ہے، تو فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارے اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، تمہارے اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ اور انسان ہیں، انہیں تقاضے ہیں، نیند آئے گی، اونگ آئے گی، اور بشری تقاضے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ وہ اللہ ہے کہ وہ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے، یعنی 24 آورز تم جب پکارو گے نا تو اللہ تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار۔ تو اللہ کی رحمت کے در 24 گھنٹہ اپنے بندوں کے لیے کھولے ہوتے ہیں۔ کوئی آ جائے اللہ نواز دیتا ہے، کوئی آ جائے اللہ نواز دیتا ہے، لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، اللہ نے بولنے کا بڑا کمال عطا فرمایا تھا، اور ایمانی صفات بھی اللہ نے خوب کمال کی عطا فرمائی تھی۔ صحابہ کی گود میں پروان چڑھے، اور بڑے تابعین میں ان کا اپنا شمار ہے۔ کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑے خطیب دو خطیب گزرے ہیں، ایک تو حجاج بن یوسف تھا، اور ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حجاج بن یوسف یوں تو مشہور ہے کہ بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ نے بولنے کا وہ ملکہ اس بندے کو عطا فرمایا تھا کہ اچھے خطیب جو ہے اس کی جیب میں آ جاتے۔ ایسا کمال اللہ پاک نے اس کو زبان پر عطا فرمایا۔ لیکن اس سے زیادہ فصیح و بلیغ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو بیان میں بڑا مجمع ہوا کرتا تھا، اور مرد بھی ہوتے اور مسورات بھی سننے کے لیے جمع ہوتی۔ تو ایک مرتبہ ترغیب دے رہے تھے کہ لوگوں خوب رات میں توبہ اللہ کیا کرو، خوب اللہ سے معافیاں مانگا کرو۔ اور اس ترغیب کے دینے میں حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں رات میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو عورتوں کے مجمع میں سے ایک بوڑھی اماں کھڑی ہو کر سوال کرتی ہیں کہ حسن پہلے یہ بتائیے کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ ارے وہ تو شٹر گراتا ہی نہیں ہے نا، ہاں اس کی رحمت کے دروازے تو بند ہی نہیں ہوتے ہیں نا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ بوڑھی اماں تو مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے، واقعی اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھولے ہوتے ہیں، بندہ جب آئے اللہ نوازنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور کتنا بھی بڑا پاپی ہو، وہ 99 قتل کرنے والا آ گیا توبہ کے لیے، اس نے بھی اللہ کے در کو کھلا ہوا پایا۔ لوگ اسے نا امید کر رہے ہیں کہ تو نے 99 قتل کیے، اللہ تو تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اس سے 99 قتل ہو گئے، اسے احساس ہو یار میری معافی کی کوئی شکل ہے نہیں ہے، کہیں میری آخرت نہ برباد ہو جائے، کوئی شکل ہو تو اختیار کروں اور توبہ اللہ کر کے میں بھی اللہ کی معافی کا حقدار بن جاؤں۔ اب وہ گیا ایک عابد کے پاس میں جا کے کہا بھائی میں نے 99 قتل کیے، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو عابد بڑا جلالی آدمی تھا، بڑا جلالی آدمی تھا۔ تو اس نے جلال میں اور اللہ کی رحمت کا صحیح علم بھی بندے کو نہیں تھا، اس نے غصے میں آ کے کہا کہ بدبخت تو نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے۔ اب ایک دم اتنا خطرناک فتویٰ دیا تو دل پر تو اثر ہوگا نا، ہے نا۔ جیسے ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ کچھ چیزیں ہیں اور وہ گر رہی ہیں، تو اس کی تعبیر بتانے والوں نے کہا بھائی تعبیر بتانے والوں کو بلاؤ۔ تو ایک نے تعبیر دی کہ آپ مر جائیں گے بہت جلدی، اور تمہارا پورا خاندان ایک کے بعد ایک مر جائے گا۔ تو کہا بھائی اس بدبختوں کو قتل کروا دو، وہ ایک کو ختم کروایا، دوسرا آیا اس نے بھی ایسی خطرناک تعبیر دی
کہ یہ خواب اشارہ کرتا ہے کہ آپ بہت جلدی مر جائیں، ہے نا، اور آپ کا پورا خاندان مرے گا اور آپ بھی مر جائیں گے، تو کہا اس کو بھی بدبختوں بھی قتل کروا دو، میری موت کی بات کر رہا ہے یہ۔ تب معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا، بھائی جس کو لائیں وہ قتل ہو جاتا ہے۔ تب کسی سمجھدار بندے کو لے کر آئے، وہ تھا بڑا ہوشیار، تو اس نے خواب کی تعبیر یہ دی کہ بادشاہ اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے گا، بہت آپ کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ عمر آپ کی ہو۔ کہ بھائی اس نے بڑی اچھی تعبیر دی، لو بھائی اس کو انعامات سے نواز دو۔ تو فتویٰ دینے میں بھی آدمی جو ہے نا، کوئی جواب دینے میں آدمی تھوڑا حکمت سے بات کرے۔ خیر ہمارے مفتیان تو حکمت سے ہی بات کرتے ہیں۔ تو عابد کو بڑا جلال آیا، اس نے کہا بھائی تو نے 99 قتل کیے، تیری معافی کی کوئی شکل نہیں، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے۔ تو اس عابد کو بڑا اس بندے کو بڑا غصہ آیا کہ جب معافی نہیں کرتا تو ایک کام کرتا ہوں، رک کے کیا کرتا ہوں، 100 کی گنتی تو پوری کرو۔ وہ خنجر نکال کے اس کو بھی آؤٹ کر دی۔ اب 100 کی گنتی پوری ہو گئی، اب بہت ٹینشن ہوا کہ یار اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے۔ وہ گئے ایک اللہ والے کے پاس میں، عالم کے پاس میں، کہ جی میں نے 100 قتل کیے، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ تو بہت کریم ہے، تو ایک کام کر، تو توبہ کر لے، اور تو گناہ گاروں کی بستی میں رہتا ہے، تو ایک کام کر، فلاں جگہ نیک لوگ رہتے ہیں تو وہاں چلا جا، تاکہ تیری توبہ بھی مضبوط ہو جائے اور دین پر استقامت بھی تجھے حاصل ہو جائے۔ اس نے چند قدم چلے تھے اور ملک الموت نے آ کے روح نکال، اب روح نکال لی ملک الموت نے، تو ایک طرف جنت کے فرشتے بھی حاضر، دوسری طرف جہنم کے فرشتے بھی حاضر۔ جنت والے کہتے ہیں جنت میں لے کر جائیں گے، توبہ کرنے چلا تھا۔ جہنم والے کہتے ہیں جہنم میں لے کر جائیں گے، ابھی توبہ کیا ہی نہیں تھا۔ اب یہ دونوں میں معاملہ چلا تو اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا جج بنا کر۔ جج صاحب سپریم کورٹ سے آرڈر لے کر آئے کہ بھئی ایک کام کرو، جہاں سے چلنا شروع کیا اور جہاں موت آئی اس جگہ کی پیمائش کر لو، اور جتنی دور اللہ والوں کی بستی ہے اس جگہ کی پیمائش کر لو۔ اگر یہ بندہ گناہ گاروں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم میں لے کر جاؤ، اور اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت میں لے کر جاؤ۔ ہوتا تو ادھر ہی کا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے یہ کیا، ایک طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، اور دوسری طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ ہوتا تو ادھر ہی کا، اللہ نے اپنے فضل سے جنت کے فیصلے کر کے دکھا۔ تو ایسے کریم اللہ، ایسے رحیم اللہ، تو سارے 24 گھنٹہ اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوتے ہیں، لیکن بعض موقع ایسے کمال کے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، جو آئے نواز دیا جائے، جو آئے نواز دیا جائے۔ یہ رات ایسی زبردست رات ہے، یہ رمضان کی مبارک راتیں ایسی زبردست مبارک راتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا دن بھی عطا فرمایا، بڑی راتیں بھی عطا فرمائی، اپنے گناہوں کی معافی کا ایک خوبصورت موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اپنی آخرت کی تیاری کا ایک خوبصورت موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو بے شمار فضائل رمضان کے مبارک مہینے کی۔ ایک بڑی فضیلت ہے کہ قرآن اسی مہینے میں اللہ نے اتارا، اور تمام کتابیں اسی مہینے میں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان میں قرآن پاک اتار، لیکن اس کی شکل تھوڑی الگ رہی، اور کتابیں تو بالکل پرنٹڈ انبیاء علیہ السلام پر اتار دی گئیں، لیکن قرآن پورا کا پورا رمضان کے مبارک مہینے میں آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ اور پھر 23 سال کے عرصے میں جب ضرورت پڑتی گئی اللہ کے حکم سے، حضرت جبرائیل ہمارے نبی کے دل پر اللہ کا کلام لے کر نازل ہوتے چلے۔ تو 23 سال کے عرصے میں اس طرح زمین پر قرآن اترا، ورنہ آسمان دنیا میں تو پورا اکٹھا ہی اتر گیا۔ یہ قرآن کو اللہ پاک نے کیوں اتارا اور کس لیے اتارا؟ تو ایک دم آسان جملوں میں اس کا جواب بھی ہے، یہ قرآن اس کے لیے اتارا ہے کہ بندے اللہ کو پہچان کر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے، کیونکہ اطاعت اور فرما برداری یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے راستے ہیں، دنیا اور آخرت کی عزتوں کے راستے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سنایا کہ جن قوموں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ نے کیسے کامیابیاں ان کا مقدر فرمائی، اور جنہوں نے بغاوتیں کی تو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان ان کو بنا کے دکھایا۔ اللہ نے قوم عاد کا واقعہ سنایا، قوم ثمود کا سنایا، قوم لوط کا سنایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بڑی پراپرٹیز بنائی، بڑی زمینیں بنائیں۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم، اللہ نے بہت کچھ اس قوم کو عطا فرمایا۔ ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی 5-6 فٹ کا ہوتا، اب ان تو ہوتے ہوتے جو ہے مرنے سے پہلے جو ہے اتنے ہوتے اور پھر دنیا سے چلے جائے۔ ان کا بچہ پیدا ہوتا ہی اتنا ہوتا،
اور 50-50 ہاتھ کے ان کے اپنے قد ہوا کرتے اور بڑے درختوں کو یوں زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے. ہماری JCB بھی وہ کام نہیں کر پاتی آسانی کے ساتھ جو ان کے ناخن جو ہے وہ کام کر جاتے تھے. وہ پہاڑوں کو کھود کر اس میں اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے. اللہ نے بڑی طاقت اس قوم کو عطا فرمائی. انہیں اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا. من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا پہلوان کون ہے، ہمارے مقابل کا کون ہے، اور سرکشی کی اور بغاوتیں کی، اللہ کی زمین میں فساد مچائے. تو اللہ نے کیا کیا؟ فصب علیہم صوت عذاب، اللہ نے اپنے عذاب کو کوڑا ان قوموں پر اللہ پاک نے برسا دی. اور کیسے برسایا کہ ہوا کے عذاب کے ذریعے پوری قوم کو اللہ پاک نے اکھیڑ کے رکھ دیا اور اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دیا. ان کے بھیجے اللہ پاک نے پھاڑ کے رکھ دیے. اور قیامت تک آنے والے باڈی بلڈرز کو اور پہلوانوں کو اللہ پاک نے یہ نوٹس لگا دی، ارے تمہاری کیا اوقات قوم عاد کے سامنے، جب ایسی طاقتور قوم اللہ کی باغی بنی، اللہ نے اس قوم کو اکھاڑ کے رکھ دیا، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیا. آج اس قوم کا ایک بندہ بھی دنیا میں نظر نہیں آتا. اور ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے اوروں کی عبرت کے لیے محفوظ کر کے رکھا کہ جاؤ جا کے ان کے گھر ان کے کھنڈرات دیکھو کہ کیسی طاقتور قوم تھی. لیکن جب اللہ کے باغی بنے تو اللہ نے کہیں کا نہ چھوڑا. دنیا بھی ہاتھ سے چلی گئی، آخرت بھی ہاتھ سے چلی گئی. اللہ نے ہلاک و برباد کر کے دکھا دیا. قوم لوط کا سنایا، قوم نوح کا سنایا، نمرود کے واقعات سنائے، فرعون کے واقعات سنائے کہ کیسے اللہ نے انہیں ہلاک کیا اور کیسے اللہ نے انہیں برباد کیا. تو جو نافرمانی پر آ جائیں اللہ ہلاک و برباد کر کے دکھاتا ہے، اور جو اطاعت اور فرما برداری پر آ جائیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی مددیں اور رحمتیں اور برکتیں اور عزتیں، اور آخرت کی ہمیشہ کی لگزریس لائف فرمایا کہ ان کا ہی مقدر بنتی ہے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزرتے ہیں. تو قرآن اللہ کی اطاعت کرنا سکھاتا. اچھا اطاعت کب کی جاتی ہے؟ جب عظمت اتر جاتی ہے اندر میں، جب عظمت دل میں اترتی ہے تو پھر بندہ اطاعت کرنے والا بنتا. اس لیے اللہ نے انسانوں کے دلوں میں اپنی عظمت اتارنے کے لیے قرآن کو بڑے خوبصورت انداز سے اللہ پاک نے سجایا، اپنی صفات کے تذکروں سے، اپنی قدرت کے تذکروں سے، اپنے کمالات کے تذکروں سے، اپنی حکومت کے تذکروں سے، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو اپنی ذات کا تعارف کرائے کہ اللہ کی عظمت بندوں کے دل میں اتر جائے. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں بڑے خوبصورت انداز میں قرآن ایک بات بیان کرتا ہے. تو قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی. اس قرآن کو ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے کہ جس نے زمین کو بنایا اور آسمان کی چھت کو اٹھایا. تو چونکہ ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر فوراً سوال پیدا ہوگا کون ہے وہ؟ تو قرآن نہیں کہتا وہ اللہ ہے، بلکہ اور شوق بڑھنا چاہیے. تو قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، وہ بےحد مہربان ہے اور عرش پر استوا کیے ہوئے. اب ہم کہیں گے یار اب تو بتاؤ وہ کون ہے؟ تو قرآن نہیں کہتا وہ اللہ ہے، بلکہ اور شوق بڑھنا چاہیے. تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. ارے جو کچھ آسمان میں اسی کا، جو کچھ زمین میں اسی کا، جو کچھ درمیان میں اسی کا، جو کچھ تحت الثری میں اسی کا. آدمی کسی کی بڑی پراپرٹی دیکھتا ہے نا تو بہت متاثر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یار ساری کائنات اسی کی ہے، ساری کائنات اسی کی ہے. اب انسان اور متاثر ہوتا ہے یار اب تو بتاؤ وہ کون ہے؟ تو قرآن نہیں کہتا کہ وہ اللہ ہے، اور شوق اندر بڑھ جائے. تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم زور سے بولو تو بھی سنتا ہے، تم آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، اور تم زبان بند کر کے دل میں بولو نا تو تمہاری دل کی بات بھی وہ سنتا ہے. اب سوال میں اتنی شدت پیدا ہوتی ہے گویا کہ صبر کا بند پھٹنے کو ہے. یار اب تو بتا دو وہ کون ہے. اب آگے قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ ہے. وہ کیسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. کتنے اچھے نام؟ تو تھوڑے سے گنائے قرآن حدیث میں، اور ہیں کتنے؟ فرمایا کہ 7 سمندر کے سیاہی بنائیں اور ساتھ لے کر آ جائیں. 14 سمندر کے سیاہیاں اور سارے درخت کاٹ کاٹ قلم بنائے جائیں. ازل سے ابد تک کے انسان، جنات، نبی، رسول، فرشتے سب اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں. اپنے علم سے نہیں، اللہ کے علم سے. اللہ سب پر اپنے علم کے ذریعے کھولتا چلا جائے. جو میں لکھوں آپ نہ لکھیں، جو آپ لکھیں وہ کوئی اور نہ لکھے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے 14 سمندر کے سیاہیاں ختم ہو سکتے ہیں، تمہارے اللہ کی صفات کا بیان نہیں ختم ہو سکتا. تو پورے قرآن کو اللہ نے اپنے قدرت کے تذکروں سے سجایا.
اپنی طاقت کے تذکروں سے سجایا، کوئی ہے اس کائنات میں اللہ کے جیسا؟ فرمایا کہ نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی اللہ کے جیسا نہیں، کوئی اللہ کے مثل نہیں، کوئی اللہ کی مثال نہیں۔ کیسے اللہ؟ فرما کہ الحی القیوم، اپنی ذات سے زندہ، اپنی ذات سے قائم، کیسی اس کی حکومت ہے؟ تو فرمایا کہ ساری کائنات میں اس کی حکومت، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ ہی کے جلوے نظر آئیں، تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ ہی کی قدرت نظر آئے۔ کوئی اس کی اس حکومت میں اس کا شریک بھی ہے؟ کوئی اس کی حکومت میں اس کا پارٹنر بھی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اسی پانی سے ہم نے بارونق باغ اگائے، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو پیدا کر کے دکھاتے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اس کے بیچ میں دریا پیدا کیے، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي، اور اس پہ پہاڑوں کی کیل گاڑ دی، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور دو سمندروں کے بیچ میں آڑ رکھ دی، اس کا پانی ادھر نہیں، اس کا پانی ادھر نہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکاریں تو اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور جو تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں راہیں دکھا رہا ہوتا ہے، راستے دکھا رہا ہوتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور بارش برسانے سے پہلے رحمت کی ہوائیں تمہارے لیے بھیج رہا ہوتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بھلا وہ کون ہے کہ جس نے اول بار ساری مخلوق کو پیدا کیا پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہ نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، اکیلا اس پوری کائنات کا مالک۔ تو کیا حکم دیا اپنے بندوں کو کہ بندو تم اللہ کی اطاعت کرنے والے بنو، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنو۔ اللہ کیا کریں گے کہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت اللہ سنوار کے دکھائے گا، تمہاری دنیا اور آخرت اللہ بنا کے دکھائے گا۔ اطاعت اللہ کی مدد کے دروازے کھلوا دیتی ہے، اللہ کی فرما برداری برکتوں کے دروازے کھلوا دیتی ہے، دعاؤں کی قبولیت مل جاتی ہے، اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت مل جاتی ہے۔ آج 17 رمضان گزرا، 17 رمضان یہ وہ موقع ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کی جماعت کے ساتھ بدر کے مقام پر تھے۔ 313 صحابہ اور دشمن 1000 کی تعداد، صحابہ کی کیفیت، پیر میں چھپل نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، بدن میں کپڑے نہیں، ٹوٹی ہوئی تلوار، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، بالکل فقر و فاقے کی حالت، اور دشمن 1000 کی تعداد، ہتھیار پاس میں، کھانے پاس میں، سواریاں پاس میں۔ حضور نے دونوں قافلوں کو دیکھا، اور صحابہ میں انصار اور مہاجرین، تو انصار 200 سے زیادہ کی انصار کی تعداد تھی، اور اس سے تھوڑے کم مہاجرین تھے۔ 313 میں بقیہ پھر مہاجرین تھے، اور مہاجر وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑا اور مدینہ اللہ کے رسول کے مہمان بن کر آ گئے، اور انصار وہ تھے جنہوں نے مکہ میں حضور سے جا کر کہا تھا ہم آپ کو مدینہ لے کر جائیں گے، اور مدینہ کے اندر رہ کر آپ کا پورا ساتھ دیں گے، ایسی آپ کی حفاظت کریں گے جیسی اپنی بچیوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ مدینہ کے ارے بولو اندر، باہر نہیں، اندر کی بات کی۔ یہ کمٹمنٹ ہوا تھا مکی دور میں، پھر اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آ گئے، اور 1 سال کے بعد بدر کا غزوہ ہوا، اور 17 رمضان حضور بدر کے مقام پہ پہنچے۔ تو میرے خیال سے 16 رمضان کو اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو مہاجرین کھڑے ہو گئے کہ حضرت جو حکم کرو ہم اطاعت کرنے تیار ہیں۔ جب بیٹھ گئے تو پھر فرمایا بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے؟
تو پھر کوئی اور مہاجر کھڑے ہوئے کہ حضرت جو حکم کرو پورا کرنے تیار ہیں. جب بیٹھ گئے تو پھر فرمایا ارے بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے. تو انصار سمجھ گئے کہ لگتا ہے حضرت کا اشارہ ہماری طرف ہے. تو انصار کے بڑے سردار حضرت سعد بن معاذ، ہمارے ماں باپ قربان سعد بن معاذ کے ان اعلیٰ جملوں پر جن کو سن کر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے، اللہ کے نبی خوش ہوئے تھے. سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت لگتا ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی بات کا آپ کے سامنے اظہار اس وقت کرے دیتے ہیں. حضرت ہم نے مکہ میں آپ سے کہا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر آپ کا پورا ساتھ دیں گے. اس وقت ہم آپ کو اچھی طرح پہچانتے نہیں تھے، اچھی طرح جانتے نہیں تھے. آپ مکہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے. 1 سال ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی حیا، آپ کی سخاوت. حضرت اب تو آپ کے بارے میں دل کی وہ کیفیت ہو چکی ہے کہ آپ جو حکم کرو ہم پورا کر جائیں. آپ کہو گے کہ پہاڑوں سے کود جاؤ ہم کود جائیں گے. آپ کہو سمندر میں چھلانگ لگا دو، اللہ کی قسم ہم چھلانگ لگا دیں گے. آپ کہو کہ بر کے قیمت تک سواریوں کو دوڑاتے جانا ہے، اللہ کی قسم ہم دوڑائیں گے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. اللہ کے رسول نے سنا تو فرمایا کہاں اب اللہ کی مدد آئے گی، اب اللہ کی مدد آئے گی. آج مسلمانوں کو اس جذبے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہ ہو، کسی کی پرواہ نہ ہو. ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے. سب اللہ اس کے رسول کے بعد ہیں، سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو اللہ اس کا رسول ہے. آج یہ جذبے ہمارے سرد پڑتے چلے گئے، اس لیے اللہ اکبر کی صدائیں مسلمان کو مسجد تک نہیں پہنچا پا رہی. اس لیے قرآن پورا تو سن لیا لیکن قرآن کے احکامات پر زندگی نہیں اتر پا رہی. کہ آج وہ جذبہ دل کا سرد پڑ گیا، آج وہ جذبہ دل کا سرد پڑ گیا. اس جذبے کو بنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ایک ایک اشاروں پر جان قربان کی جا سکتی ہے، اپنی خواہشات کے گلے گھونٹے جا سکتے ہیں. یہ بات ہمیں صحابہ میں ملے گی، صحابیات میں ملے گی. حضرت بریرہ کا کیا عجیب واقعہ. بریرہ بڑی خوبصورت خاتون تھی اور باندی تھی اور ان کے شوہر غلام تھے. اللہ کے نبی ان کے گھر کبھی کبھی جایا کرتے تھے اور بعض مرتبہ کہتے کہ بریرہ کچھ ہمیں کھلاؤ. وہ کہتی حضرت ہمارے یہاں تو صدقے کا مال آتا ہے اور آپ صدقے کا مال تو نہیں کھاتے ہیں نا. تو اللہ کے رسول کا مشہور جملہ لکی صدقہ ولنا ہدیہ، ارے وہ تو لوگ تمہیں صدقہ دے کے تمہیں مالک بنا دیتے ہیں، تم جو ہمیں پیش کرو وہ تو ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو حضور ان کے گھر بھی بعض مرتبہ جاتے تھے. بڑی نیک خاتون تھیں اور بڑی خوبصورت تھیں، ان کے شوہر خوبصورت نہیں تھے. اب اسلام میں باندی اور غلام کا یہ دین بتایا گیا تھا کہ باندی اگر آزاد کر دی جائے تو پھر اس کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے، ورنہ کسی آزاد آدمی سے وہ نکاح کر سکتی ہے. تو حضرت بریرہ آزاد کر دی گئی. آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے نہ جدائی اختیار کر لی، الگ ہو گئے ان سے. اب ایسی خوبصورت بیوی ہاتھ سے جائے تو شوہر کا حال کتنا بے حال ہوگا. اب وہ شوہر روتے پھرتے تھے مدینہ میں، اس کے پاس جا اس کے پاس جا، کجی کچھ کریں کجی کچھ کریں. بریرہ نے تو مجھ سے جدائی اختیار کر لی ہے. بات ہوتے ہوتے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی. تو ہمارے نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ بریرہ تمہارے شوہر کا حال بڑا بے حال ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ تم رجوع کر لو اپنے شوہر سے. تو ان کا سوال بھی بڑا خوبصورت تھا اور جواب بھی بڑا خوبصورت تھا. ان کا سوال اور جواب دونوں ان کے دل کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، وہ کیسے اپنی خواہشات کو قربان کرنے تیار ہوتے تھے اللہ کے نبی کے ایک حکم پر. ان کا سوال تھا کہ حضرت یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بریرہ یہ میری رائے ہے. وہ کہنے لگی حضرت اگر رائے ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، اور اگر آپ حکم کرو گے نا، آپ حکماً اگر ارشاد فرماؤ گے نا، میں خوشی خوشی اپنی ساری زندگی اس بندے کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں. کیا خواہشات کو بھی قربان کر دیا تھا. تو آج اس جذبے کی ضرورت ہے، یہ جذبہ اندر میں پیدا ہو جائے. ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں، ہم فوراً ان احکامات پر عمل کرنے والے بنیں. جیسے عام طور سے رمضان کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ کی نکالنے کا ہم لوگ کا سب کا ماشاءاللہ معمول ہوتا ہے. تو اب اللہ نے مال دیا تو بعض مرتبہ زیادہ مال ہو جائے تو ٹف امتحان بھی ہو جاتے ہیں. کسی کے پاس 100 کروڑ روپے اگر پڑے ہوئے ہیں، اس کو زکوٰۃ کتنی دینا پڑے گی بولو؟ ارے بتاؤ مولانا، 2.5 کروڑ تو دینا پڑے گی نا. 2.5 کروڑ روپیہ زکوٰۃ. آدمی کیا سوچے گا
یار 2.5 کروڑ میں تو BMW لے کے آ جاؤں گا میں، بھاری والی ہے نا، رولس رائس میرے گھر کے پاس کھڑی ہو جائے گی، 2.5 کروڑ کچھ ہوتا نہیں ہوتا۔ آدمی کیا سوچے گا؟ یہ سوچے گا نا۔ حالانکہ یہ موقع ہے کہ بھائی اللہ نے اتنا سارا دیا، 97.5 کروڑ میرے پاس بچ رہے ہیں اور 2.5 کروڑ ہی مجھے بس دینے ہیں۔ اگر اللہ فرماتے بھائی پورا خرچ کر دو تو بھی مجھے کرنا تھا، لیکن اللہ تو کہتا بھائی مال کا 40واں حصہ آپ میرے بندوں کو دینے والے بن، تو بندہ شوق سے دے کہ بھائی میرے رب مجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، میں شوق سے دوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، اللہ میرے بقیہ مال کی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ نظر کچھ اور کہتی ہے، خبر کچھ اور کہتی ہے۔ نظر کہتی ہے کہ بھائی 100 کروڑ بینک میں رکھ دو، وہ کروڑوں روپے بڑھ کے ہمیں کیا ملے گا؟ سود مل جائے گا۔ اور یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ اگر نکال دیں تو 100 کروڑ کی زکوٰۃ نکالے تو 97.5 کروڑ بچے، 2.5 کروڑ تو ایسے ہی مائنس ہو گئے۔ تو نظر کہہ رہی ہے زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو گیا، اور خبر کہہ رہی ہے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور سود کھانے سے مال گھٹتا ہے اور برباد ہوتا ہے۔ یہ ہم یقین کریں گے کہ اللہ اس کے رسول سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ تو اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو کھڑا کریں، چاہے کروڑ روپیہ مجھے دینا پڑے اللہ کے حکم پر، لیکن قربان کروں گا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ آج دل کا یہ جذبہ بننا چاہیے، دل کا یہ جذبہ بننا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہاں اب اللہ کی مدد ہے، اور پھر آپ جا کے سو نہیں گئے، بلکہ بدر کی رات میں، کل جو رات گزری وہ 17 رمضان کی رات، پوری رات حضور اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے، ایک تو اطاعت پر آؤ، دوسرے اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بنو۔ یہ دو باتیں اللہ کی مدد کے در کھلوا دیتی ہے۔ اب ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہے۔ اللہ نے ہمیں بھی ماشاءاللہ یہ راتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کرے کہ ہماری راتیں بھی سجدوں سے آباد ہو جائیں اور تلاوتوں سے آباد ہو جائیں۔ رمضان میں تو کچھ کرنے کی توفیق ماشاءاللہ اکثر کو ہو ہی جاتی ہے، اللہ کرے غیر رمضان میں بھی یہ سعادت ہمارا اپنا مقدر بن جائے کہ کم از کم کوئی 1 گھنٹہ ساری زندگی کے لیے طے کر کے رکھ لیں، 23 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اسپیشل رات کا میرے اللہ کے لیے، جس میں میں اور اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں اور تو، اللہ ہو اللہ، میں اور تو، بس اللہ کے خیال اور استحضار کے ساتھ اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو منانا، اللہ کے سامنے رونا دھونا، اللہ کو راضی کرنا۔ ہماری زندگی، ہمارے نبی کی تو زندگی کی ساری راتیں ایسی نظر آتی۔ تو ہم نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی اپنی بقیہ راتیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ایسی ہی بنائیں گے کہ کم از کم 1 گھنٹہ اپنی ساری زندگی میں روزانہ رات میں اپنے اللہ کو دیں گے، جس میں کچھ 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں، کچھ قرآن پڑھ لیں، کچھ اللہ اللہ کر لیں، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا مزہ اللہ کے پاک نام میں ہے۔ اللہ والوں کو ساری رات کم پڑ جاتی، جیسے آج اپنے کو PUBG میں رات کم پڑ جاتی، عمومی بات کر رہا ہوں، واٹس ایپ میں رات کم پڑ جاتی، فیس بک میں، انٹرنیٹ میں جوانوں کو رات کم پڑ جاتی، ساری رات گزر جاتی۔ وہ فجر کی اذان پہ سمجھ میں آتا ہے یار فجر کی اذان ہو گئی۔ ایسی اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہم سب کی اللہ بہت حفاظت فرمائیں۔ موبائل کو عربی میں نا جوال کہتے ہیں، جوال اور دجال دونوں ایک ہی وزن پر ہے نا۔ اچھا بڑا بھائی دنیا میں پہلے آتا ہے، چھوٹا بعد میں آتا ہے، تو یہ جوال جو ہے نا وہ دجال کا بڑا بھائی ہے، وہ بھائی کے استقبال کے لیے دنیا میں پہلے آیا ہوا، تو بہت خطرناک فتنہ ہے۔ لہٰذا ڈر کر اور تقوی کے ساتھ میں بندہ رہے کہ نہیں میری تنہائیاں مجھے برباد نہیں کرنی، میری تنہائیاں مجھے ضائع نہیں کرنی۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا، ایک بندے کی کپڑے کی دکان، اس کی موت کا وقت ہے، لوگوں نے کلمے کی تلقین کی، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، لوگ حیران تھے، بات بھی کر رہا تھا، کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا یار مجھے گناہ یاد آتا ہے، میری کپڑے کی دکان تھی، ایک عورت آئی تھی کپڑا لینے، مجھے اچھی لگی، میں اس کو دیکھتا رہا، ایک بد نظری نے یہاں پہنچایا کہ آج موت کا وقت ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ جہاں ساری رات موبائل میں اگر یہ کام ہوگا تو ساری رات ایمان کہاں جائے گا، اور موت کے وقت بندے کا کیا حال بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ لذت بہت تھوڑی ہے، عذاب بہت بڑا، اور برداشت کرنے کی تکلیف بہت تھوڑی ہے، اس پر جنت میں اللہ کا انعام بہت بڑا ہے، اللہ کا انعام بہت بڑا ہے۔ تو ہم اپنی راتیں سنوارنے والے بنیں۔ آج تو حال یہ ہوا کہ تیری شب بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے،
شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، دکھ میں خدا کو یاد کیا سکھ میں خدا کو بھول گئے، جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے، ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل یاد رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھول گئے، حیا بھول گئے، سخاوت بھول گئے، پاک دامنی بھول گئے، سچائیاں بھول گئے، راتوں کی آہیں بھول گئے، ناچنے والیوں کی گندی زندگیاں یاد رہیں، حضرت فاطمہ کا پردہ ہماری مسرات بھول گئیں، حضرت خدیجہ کی قربانیاں بھول گئیں، امی جان عائشہ کی علمی خدمت بھول گئیں، اور صحابہ اور صحابیات کی قربانیاں بھول گئیں، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ تو ہمارے نبی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، 17 رمضان کی رات، اور رو کر ایک عجیب دعا اللہ سے کی ہے جو کائنات کی تاریخ میں نہ آپ سے پہلے کسی نے مانگی، نہ قیامت تک کوئی اس بات کے مانگنے کا حقدار بن سکتا ہے۔ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم انتہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد، میرے اللہ اگر آج یہ 313 کی جماعت ہلاک ہو گئی اور اگر آج آپ نے اپنی مدد کو روک لیا، یہ ختم ہو گئے، تو پھر قیامت تک آپ کی دھرتی پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ گویا کہ کہا کہ میرے رب یہ میری 13 سال کی محنت ہے۔ آدمی کی محنت پہ جب پانی پھر رہے ہونا تو اس بندے کو رونا آتا ہے، یار میری محنت ضائع ہو رہی۔ جیسے کوئی کسان کھیت پر محنت کرتا ہے اور محنت کر کر اس پہ محنت کی اور فصل اگائی، اور جب اچانک ایک دم اس پر کوئی مصیبت آ جائے، بھئی سیلاب آ گیا اور ٹڈیوں کا عذاب آ گیا اور سارا وہ کھیتی صاف اور برباد کر کے چلے گئے، تو اس کسان کی آنکھ سے آنسو بہیں گے، میری محنت ضائع ہو گئی، میری محنت ختم ہو گئی۔ تو حضور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اگر آج آپ نے اپنی مدد کو روکا اور یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک آپ کی زمین پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ میری 13 سال کی محنت ہے، کیا کچھ ہوا، گلے میں پھندا دے کے گھسیٹا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مبارک چہرے پر تھوکا گیا، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری آپ کے اوپر ڈالی گئی، بیٹیوں کو مارا گیا، فاطمہ کو مارا گیا، چھوٹی سی بچی کو مکے کی وادی میں بدبخت ابو جہل نے مارا، وہ روتے ہوئے ابا کے پاس آ گئیں۔ کبھی ہمارا بھی بچہ گھر کے باہر مار کھا کے جب گھر پر آتا تو ہمارے دل پر کیا گزرتی، یار میرے بیٹے کو مارا ہے، اور باپ تہش میں آ کے کھڑا ہوتا ہے میرے بیٹے پر اس نے ہاتھ اٹھا دیا۔ تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ مار کھا کے گھر پر آئی اور کہا ابا جان مجھے ابو جہل نے مارا۔ حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا جاؤ جا کے ابو سفیان سے کہنا کہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے۔ وہ گئی اور جا کے ابو سفیان سے کہا مجھے ابو جہل نے مارا۔ ابو سفیان سمجھ گئے کہ باپ کی محبت میں بیٹی کو بھی اس بدبخت نے نہیں چھوڑا، باپ کی نفرت میں بیٹی کو بھی اس بدبخت نے نہیں چھوڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کی وجہ سے ان کی بیٹی کو بھی اس نے جو ہے تماشے مارے ہیں۔ کہا بیٹا چل میں تجھے بدلہ دلواتا ہوں، لے کر گئے انگلی پکڑ کے، کہا بیٹا چلو میرے ساتھ چلو، ساتھ گئی ہیں۔ وہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ میں، کہا کہ فاطمہ اپنا بدلہ لو۔ فاطمہ اٹھی اور جا کے اس کو سب کے سامنے ایک تماچا مارا اور خوش ہو کے آ کے ابا سے کہتی ہیں ابا جان مجھے ابو سفیان نے میرا بدلہ دلوا دیا۔ اللہ کے رسول خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تو ابو سفیان کی اس نیکی کو کبھی فراموش مت کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دعا کی برکت سے ابو سفیان کو بھی رضی اللہ عنہ بات کی زندگی میں بنا دی۔ تو کتنے درد دیکھے، کتنے دکھ دیکھے، ہم تو 2-4 مہینے کے لاک ڈاؤن میں ہم گھبرا جاتے ہیں نا بھائی، کیا کچھ ہوا اور کتنا ہم لوگ گھبرائے کہ یار پھر سے لاک ڈاؤن نہ لگ جائے، ہم قربان جائیں۔ حضور نے 4 سال کا لاک ڈاؤن دیکھا تھا مکے کی وادی میں، 4 سال شعب ابن ابی طالب کی وادی میں قید کر دیے گئے، اور ایسا سخت لاک ڈاؤن تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء پر بھی پابندی لگی ہوئی تھی، کوئی باہر آ نہیں سکتا تھا، کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کہتے ہمیں ہماری بھوک سے زیادہ بے بچوں کی بھوک ستاتی تھی، بیوی بھی لگ رہی، بچے تڑپ رہے ہیں، کھانے کے انتظام نہیں، اور ساتھ میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں۔ کتنے دکھ درد دیکھے، اور تب جا کے 13 سال کے بعد یہ 313 کا مجمع تیار ہوا۔ تو آج اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے اللہ آج اگر تو نے اپنی مدد کو روکا اور یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک آپ کی دھرتی پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے۔ اللہ نے کہا نبی جی ہم مدد اتاریں گے۔ حضرت ابو بکر بھی آ گئے، پیچھے سے یوں پکڑ کے کہا حضرت اب بس کریے، اب اللہ کی مدد آئے گی۔
صبح ہوئی اللہ کے رسول فرما رہے دیکھو ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جنگ کے بعد دیکھا جدھر جس کا حضور نے اشارہ کیا وہ ادھر ہی مرا ہوا پڑا تھا، اور جنگ شروع ہونا تھی، لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے، ایک ہوا چلی، حضرت علی پوچھتے ہیں حضرت یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ میں۔ ایک اور ہوا چلی تو حضرت اب کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میکائیل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ میں۔ پھر وہ ہوا کہ 313 کو 1000 پہ اللہ پاک نے غالب کر کے دکھا دی، فتح اللہ پاک نے دے کے دکھا دی۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ہم اللہ اس کی رسول کی طاعتوں پر اپنی زندگی کو لے کر آئیں، اللہ دنیا اور آخرت سنوار کے دکھائے گا، اللہ دنیا اور آخرت بنا کے دکھائے گا۔ اللہ نے بہت بڑی دولت قرآن کی ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم نیتیں کریں انشاءاللہ، جیسے اس کو رمضان میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، تراویح میں ماشاءاللہ سن رہے ہیں، ایسے نیتیں کریں ساری زندگی انشاءاللہ قرآن کے شوق کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اس کو سمجھنے کے ساتھ، اس پر محنت کے ساتھ اس کو سیکھیں گے، اپنی ذاتوں میں انشاءاللہ اس کو زندہ کریں گے، اور اللہ توفیق دے سارے عالم میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی انشاءاللہ کوششیں کریں گے۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ہم قرآن سے عشق کریں، قرآن سے عشق کریں، قرآن کے ساتھ وقت گزاریں۔ اللہ کے ایک بندے بھی کچھ ایسے بھی گزرے ہیں، یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ حج کے بعد میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کپڑے میں کوئی چیز لپٹی ہوئی پڑی، میں قریب گیا تو محسوس ہوا کہ کوئی انسان ہے، تو میں نے سلام کیا تو اندر سے ایک بوڑھی اماں کا جواب ہے، تو میں سمجھا بوڑھی خاتون ہے، تو میں نے پوچھا ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ تو اس بوڑھی خاتون نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو میں سمجھ گیا کہ عورت راستہ بھٹک گئی، تو میں نے پوچھا تجھے جانا کدھر ہے؟ تو اس نے جواب اپنی زبان میں نہیں دیا بلکہ قرآن کی آیت پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو میں سمجھ گیا اس کو کہاں جانا ہے؟ مسجد اقصی جانا ہے۔ تو میں نے پوچھا تم کتنی رات کب سے ادھر بیٹھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ 3 لیال سویہ، مکمل 3 راتوں سے ادھر ہی بیٹھی ہوں۔ تو پھر میں اس کو لے کر چلا اور میں نے اس سے کہا کچھ کھاؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو میں سمجھ گیا کہ بندی روزے سے ہے۔ خیر میں راستے میں لے کر چلا اور میں چلتے چلتے میں نے کچھ مناجات اور ایسے اشعار میں نے پڑھنا شروع کیے، تو اس عورت نے کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن پڑھو۔ اس نے قرآن سے بات کی، میں لے کے اس کے گھر پہنچا اور اس کے بچوں کے پاس اس کو جب پہنچایا میں نے ان سے کہا تمہاری اماں بھی بڑی عجیب ہے، جب کوئی بات کرتا ہوں تو جواب قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے دیتی ہے، کیا چکر ہے؟ کہنے لگے حضرت اس کو قرآن سے بڑا عشق ہے، 40 سال سے اس نے قرآن کے علاوہ اپنی زبان سے ایک جملہ نہیں نکالا، جب بولتی ہے تو قرآن بولتی ہے، جب بولتی ہے تو قرآن بولتی ہے۔ قرآن سے عشق کرنے والے یوں بھی قرآن سے عشق کر کے چلے گئے۔ لہٰذا بھائی ہم بھی نیتیں کریں انشاءاللہ، ہم قرآن سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، ساری دنیا میں انشاءاللہ اس کو زندہ کریں گے۔ آخر میں ماشاءاللہ ہمارے حفاظ کرام اللہ پاک انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں، بہت محنتوں سے ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک سنایا، اللہ پاک انہیں خوب ترقی عطا فرمائیں، اور ان کے دل میں جو قرآن پاک اللہ پاک نے اتر دیا اللہ پاک اس کی خوب حفاظت کے فیصلے فرمائیں اور ترقی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔